والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ آپ نے کہا کہ اہل سنت کے پاس قرآن نہیں ہے، اہل تشیع کے پاس قرآن ہے، ٹھیک ہے؟ اب سوال میرا یہ ہے آپ سے کہ اہل تشیع کے پاس جو قرآن ہے وہ کہاں ہے؟ ہر ایک کے گھر میں پڑا ہے نا، مسجد میں پڑا ہے، گھر میں پڑا ہے، گھر میں پڑا ہے، جی آفس میں پڑا ہے، گاڑی میں پڑا ہے، ہر جگہ شیعہ کے پاس قرآن ہوتا ہے۔ 11 اماموں کے احادیث جو ہیں اگر معتبر کتب میں وارد ہیں تو یہ احادیث حجت ہیں، یہ سب قرآن مجید کی طرح وحی ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یہ ان پہ عمل کرنا واجب ہے، ان پہ عمل کرنا واجب ہے، ان پہ عمل کرنا واجب ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمنت باللہ ورسولہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو علی کل شیء علیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ناظرین، بھائیوں بہنوں بزرگوں، السلام علیکم۔ جیسا کہ میں دجالی فتنوں کے حوالے سے حسن اللہ یاری کے ریگارڈنگ ویڈیوز اپلوڈ کر رہا ہوں، اور اس کی فیورٹ کتاب اور اس کی بڑی معتبر کتاب جس کو وہ کہتا ہے کہ وہ ہمارے لیے بہت معتبر ہے، اور ایون کہ وہ یہ کہتا ہے کہ ہماری معتبر کتاب ہے، اور اس کی ہر جو روایت ہے وہ ہمارے لیے نعوذ باللہ معاذ اللہ وحی کا درجہ رکھتی ہے۔ تو اس کا میں پوسٹ مارٹم کر رہا ہوں، اور کافی جو مطلب اس میں سے روایتیں ہیں جو اس کی وحیاں ہیں، وحی کہتے ہیں جس کو وہ نعوذ باللہ معاذ اللہ، تو میں ان کو ایکسپوز کر رہا ہوں، اور اس کتاب کا جھوٹ جو آپ تک پہنچا رہا ہوں کہ یہ یعقوب کلینی دجال نے کس طریقے سے اس کو یعنی کہ اس کتاب میں اپنی مرضی سے جہاں جو دل کیا اس نے لکھا، اور جہاں بھی اس کو جو بہتر لگا اس نے قرآن کی آیت میں تبدیلی کی، اور اماموں کے اوپر بھی بہتان باندھے۔ ٹھیک ہے، آج ایک وحی آپ کی خدمت میں لے کے حاضر ہوا ہوں۔ یہ آپ کے سامنے آ رہا ہوگا، اصول کافی ہے، ٹھیک ہے، اور جلد نمبر ہے 3، ٹھیک ہے، 3 نمبر جلد ہے، اور اس کا 29واں باب ہے، ٹھیک ہے، 29واں باب ہے، اور اس کی دوسری روایت ہے۔ ایسے صفحہ نمبر بھی آپ دیکھ لیں، صفحہ نمبر بھی آپ کو بتا دوں، صفحہ نمبر ہے جی یہ 96، اور کتاب الحجت ہے، ٹھیک ہے، اور باقی میں نے بتا دیا باب نمبر 29 ہے، اس کی دوسری روایت ہے۔ اور پہلے ہم اس آیت کو، جس آیت پہ انہوں نے یہ یعنی کہ اس نے کلینی نے یہ جو روایت ہے وہ لکھی ہے اور امام جعفر سے منقول کی ہے، پہلے میں اس جو آیت ہے اس کو پڑھتا ہوں، تو آپ سنیے۔ سورہ فصلت 41 نمبر سورہ ہے، ٹھیک ہے، اور 30 نمبر اس کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین قالو، بے شک وہ لوگ جو قالو کہتے ہیں ربنا اللہ، اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، اور پھر اس پر جم جاتے ہیں، تتنزل علیہم، تو ان پر اترتے ہیں، الملائکۃ فرشتے، الا خبردار، تخافو، تم خوف زدہ مت ہو، ولا تحزنوا، اور پریشان مت ہو، وابشروا، اور خوشیاں مناؤ، بالجنات التی، اور جنت کی خوشیاں مناؤ، التی جس کا کنتم تھا، توعدون تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ آیت ہم نے پڑھی، اور اس میں جو آیت ہے یہ سورہ فصلت کی، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بے شک وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے اور پھر اس پر جم جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس پہ کیا اترتے ہیں؟ فرشتے اترتے ہیں، ٹھیک ہے، فرشتے اترتے ہیں، اور ان کو خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے، ان کو غمگین نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اور وہ خوشیاں منائیں کیونکہ ان سے وہ وعدہ پورا کیا جائے گا، جو جنت کا ان سے وعدہ کیا تھا وہ پورا کیا جائے گا۔ آپ دیکھیں پہلی بات یہاں میں اس آیت کو تھوڑا سا ہم سمجھ لیں، اس کے بعد میں آپ کو وحی کی طرف بھی لے کے جاؤں گا جو آپ کو میں نے بتایا ہے۔ تو اس آیت میں بیسیکلی کیا بات ہو رہی ہے؟ اس میں ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو اللہ کو اپنا رب مان لیتے ہیں اور پھر اس پہ جم جاتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ آسان بات ہے کہ جب آپ نے اللہ کو اپنا رب مان لیا اور اس پہ آپ جم گئے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ رستہ بہت آسان ہوتا ہے، سیدھا سیدھا رستہ ہے کہ آپ اس پہ چلتے جائیں گے اور آپ کو کوئی تکلیفیں نہیں آئیں گی، کوئی پریشانی نہیں آئے گی؟ آپ کو ہر اس معاملے پہ، ہر اس چیز کو آپ کو چھوڑنا پڑے گا، اس کا انکار کرنا پڑے گا جو آپ کے رب کو پسند نہیں ہے، کیونکہ اب آپ نے اپنے اللہ کو اپنا رب مان لیا، ٹھیک ہے، آپ نے اس چیز کی گواہی دے دی اور اب آپ اس پہ استقامت پکڑ گئے ہیں۔ اب یعنی کہ جو بھی پریشانی، جو بھی دکھ سکھ، ایچ اینڈ ایوری تھنگ جو ہے وہ اللہ کی طرف سے، آپ کا توکل یہاں ٹھک گیا، آپ
نے اللہ پہ توکل کر لیا، کہانی ختم. یعنی کہ یہ ان لوگوں کے لیے اللہ نے فرمایا کہ بھئی ان پہ فرشتے اترتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ اچھا اب ہم چلتے ہیں تاکہ آپ کو میں ساتھ ساتھ اس لیے لے کے جا رہا ہوں، سمجھا بھی رہا ہوں، بتا بھی رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ کس طریقے سے کلینی دجال نے یعنی کہ اس آیت کو کہاں سے کہاں جوڑا ہے. اب آپ دیکھیں کہ جی اب یہ ہم آ جاتے ہیں، یہ آپ کے سامنے اسکرین پر آ جائے گا، ٹھیک ہے. اور یہ بیسیکلی جو 29واں باب ہے، اس کا جو ٹاپک ہے نا وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ ولایت علی علیہ السلام ہی وہ رستہ ہے جس پر قائم رہنے کی طرف رغبت دلائی گئی ہے. ٹھیک ہے. یہ جو دوسری نمبر روایت ہے، اس کے اگر ہم، کیونکہ میں نے آیت تو پڑھ ہی دیا آپ کو، تو باقی ہے کہ اس کا ہم ترجمہ پڑھتے ہیں. راوی کہتا ہے کہ میں نے امام جعفر علیہ السلام سے پوچھا کہ آیت، یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے کے متعلق. فرمایا حضرت نے اس سے مراد ہے ائمہ کی امامت پر یکے بعد دیگرے ایمان لانا. ملائکہ ان پر نازل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہ خوف زدہ ہو، ٹھیک ہے، نہ غم کرو پچھلی باتوں کا، تم کو اس جنت کی بشارت دی جاتی ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا. یعنی کہ وہ یہ کہتے ہیں، یعنی کہ یہ جو کلینی ہے اس نے لکھا گیا ہے کہ اس سے مراد کیا ہے، ائمہ کی امامت پر یکے بعد دیگرے ایمان لانا. یعنی کہ ائمہ علیہ السلام کے بارے میں یہاں بات ہو رہی ہے، ان پر ایمان لانے کی بات ہو رہی ہے، جبکہ وہاں بات ہو رہی ہے کہ جنہوں نے مان لیا. سیدھا سیدھا ترجمہ، اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، سیدھا سیدھا ترجمہ ہے کہ اللہ کو جس نے اپنا رب مان لیا اس پر فرشتے اتریں گے اور اس کو بشارت دیں گے. اب آپ دیکھیں کہ فرشتے کیا مطلب ایک تو ہوتا ہے نا کہ موت کے وقت فرشتے آتے ہیں، جو نیک انسان ہوتا ہے اس کے لیے جو فرشتے آتے ہیں وہ بڑے اس کو یعنی کہ جسے کہتے ہیں وہ خوش آمدید والے انداز میں آتے ہیں اور بڑے خوبصورت شکلوں والے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک تو ہو گیا موت کے وقت، ایک ہو گیا کیا دنیاوی زندگی میں فرشتے نہیں آئے، دنیاوی زندگی میں بھی آئے. جنگ بدر میں کیا اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے فرشتوں کو نہیں اتارا. اب آپ اس کو تھوڑا سا یوں سمجھ لیں کہ اگر آپ کو تھوڑی سی میری بات سمجھ آ جائے کہ ائمہ نے تو آنا ہی بعد میں تھا، ائمہ نے تو آنا ہی بعد میں تھا، تو یہاں وہ ائمہ کے حوالے سے بات کیوں ہوگی؟ تھوڑا سا کامن سینس کی بات ہے، لاجیکل بات کر رہا ہوں، میری بات کے ساتھ رہیے گا کہ جب ائمہ تو بعد میں آنا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو بعد کی بات تھی نا. پہلے تو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بات ہو رہی ہے، قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتر رہا ہے. ٹھیک ہے. اور یہاں ولایت علی کی بات ہو رہی ہے کہ ان کا جو رستہ ہے اس پر چلنے کی بات. بھائی ابھی یہاں کہاں ولایت علی کا ذکر ہو رہا ہے، یہاں کہاں مطلب مین کے کوئی ایسا ذکر ہے ائمہ کرام کا یا یکے بعد دیگرے. حضرت علی علیہ السلام امام ہوا، اس کے بعد امامت کا سلسلہ شروع ہوا. ٹھیک ہے. یہ ایک الگ میٹر ہے. ابھی تو یعنی کہ فور ایگزامپل پہلے خلفاء نہیں بنے، پھر سیکنڈ خلفاء، پھر تھرڈ خلفاء، پھر حضرت علی، پھر اس کے بعد جا کے امامت کا سلسلہ شروع ہونا ہے نا. ایک بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. آپ کے نزدیک ٹھیک ہو گیا کہ آپ کا نزدیک حضرت علی سے امامت جو ہوتی ہے وہ سیکنڈ شروع ہوتی ہے، فرسٹ شروع ہوتی ہے. آپ کا اپنا عقیدہ ہے، میں اس کو نہیں کہتا، چھوڑیں آپ اس چیز کو، کیونکہ آپ کے ہر عقیدے باطل ہے. میں نے تو پہلے ہی کہا ہے کہ آپ کا مذہب تو ویسے ہی جھوٹ پہ کھڑا ہے، اور ویسے ہی آپ کا مذہب جو ہے وہ دجالیت کی پیداوار ہے، عبداللہ ابن سبا کی آپ لوگ پیداوار ہیں. اور یہ کلینی دجال میں نے آپ کو بتایا نا، اس کی اپنی مرضی پہ چلی ہے یہ بک، جس کو یہ کہتا ہے کہ یہ منو ایکوریٹ ہے. ٹھیک ہے. ابے بھائی کہاں سے ایکوریٹ ہے؟ کبھی یہ کہتا ہے، اور یہ تو اماموں پہ بہتان باندھنے کی مشین ہے، کہ یعنی کہ کبھی یہ کہتا ہے کہ جی امام جعفر کہتے ہیں کہ جی غیر مسلم عورت کی شرمگاہ دیکھنا جائز ہے. ٹھیک ہے. کبھی یہ امام جعفر سے منقول کرتا ہے کہ جی وہ یہ کہتے ہیں کہ جی روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے یا کسی بھی عورت سے پیچھے سے کرنا جو ہے وہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. تو استغفر اللہ معاذ اللہ. آپ یہ دیکھیں کہ یہ کیا بکواس ہے. یعنی کہ جو دل کیا لکھ دیا، جس آیت کو جس طرح چاہا موڑ دیا، جس آیت کا تعلق ہی کوئی نہیں اس بات سے. آپ اس کی پچھلی آیت اٹھا لیں، آپ اس کی اگلی آیت اٹھا لیں، کوئی اس کا لینا دینا نہیں ہے اس چیز سے، ولایت کے بارے میں یا ولایت کے حوالے سے. استغفر اللہ معاذ اللہ. کیسے یہاں قرآن کا مس یوز کیا گیا ان کتابوں کے اندر. اور ویسے کہنے کو کہہ لو تو حسن اللہ یاری کہتا ہے یہ بکری والا قرآن ہے. بھائی بکری والا قرآن ہے تمہارے لیے، پھر یہ کتاب بھی معتبر ہے، اور اس کتاب کے اندر ریفرنسز جو لیے جا رہے ہیں وہ تمہارے نزدیک نعوذ باللہ معاذ اللہ بکری والے قرآن سے لیے جا رہے ہیں. پھر مولا علی والا قرآن کہاں ہے؟
جھوٹ پہ جھوٹ، جھوٹ پہ جھوٹ، انتہائی جھوٹے، اور جسے کہتے ہیں نا کہ دجالی لوگ ہو آپ لوگ نا، اور خاص طور پہ حسن اللہ یاری، لعنت ہے تجھ پہ، تو اتنا بڑا دجالی انسان ہے. ایک طرف تو ایک چیز کا انکار کر رہا ہے، تو کس طرح گمراہ کر رہا ہے امت کو، اور ایک طرف تو اسی چیز کو کہہ رہا ہے یہ معتبر ہے. اگر یہ معتبر ہے تو پھر قرآن، اچھا پھر خود بھی جب مثال دیتا ہے تو پھر اسی قرآن سے دیتا ہے، تو پھر بکری والا قرآن کو کہتا ہے، پھر کہتا ہے ہمارا قرآن جو ہے وہ تو ہر مسجد میں پڑھا ہے، ہر اس جگہ پڑھا ہے. سب جھوٹ، سب فراڈ. اللہ عز و جل ہم سب کو اس حسن اللہ یاری جیسے دجالی فتنے سے محفوظ رکھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.